لال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی نمک پیدا۔ تو واقعی آج 17ویں صدی کا قصہ ہے، آج ہماری 21ویں صدی جا رہی ہے، کتنے 300-400 سال کے باوجود کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسی شخصیت نہیں ابھری کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ تھے سید احمد اور اسماعیل شہید، یہ دو اس کی پرسنالٹی تھی بر صغیر کے اندر اللہ نے پیدا کی، کہ پرانی یادیں انہوں نے زندہ کر دی، جو خلفاء کے وقت تھی، جو حضرت عمر فاروق کے وقت تھے، نبی اکرم کے وقت تھے، جو ہمارے جو صحابہ تھے نا، ان کی زندگی کو تازہ کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا گروہ بنا دیا، جماعت بنا لی اسلامی تحریک اٹھانے کے لیے، اور انہوں نے اس پر بیعت لی، تو یہ خلیفہ بنے، اور اس کے اسسٹنٹ جو تھے اسماعیل شہید بنے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ بر صغیر میں اسلامی تحریک کو فروغ اگر دینا ہے تو وہاں جو اسلامی علاقہ جاتے ہیں، مضبوط لوگ رہتے ہیں، فائٹر بھی ہیں، ہمیشہ سے حملہ وہاں ہی سے شکست کھا کے اور آگے سرزمین آسانی سے فتح ہو جاتی ہے، تو انہوں نے وہاں سے آغاز کرتے ہیں اپنی فتوحات کا یا اپنی اسلامی اسٹیٹ بنانے کا۔ تو وہ پھر وہاں چلے گئے، تو وہاں پہاڑوں کا دامن بھی ہے، چاروں پاس پہاڑ بھی اونچے، شیلٹر بھی مل جاتا ہے، لوگ بھی مضبوط ہے، جفا کاش ہے، لیکن غدار بھی دنیا کے اندر بہت پیدا ہوئے ہیں اپنی ہی صفوں کے اندر سے۔ تو وہاں پھر افریدی قبیلہ تھے، آج بھی ان کے لوگ بستے ہیں، انہوں نے غداری سے کی، اور ان کی ساری جو فارمیشن تھی نا، اور جو ساری ان کی طریقہ کار تھا، اور جو بنانے کا اور آگے بڑھنے کا، وہ ان کے ساتھی بنے ان کے، پھر انہوں نے اس کو لیکٹ کیا دشمنوں کو، سکھوں کو، جن کے وہاں اس وقت حکمرانی تھی، اور پھر انہوں نے مقابلے میں کیا، ان کے ویک پوائنٹ جو تھے نا، اس سے ان سے حملہ کیا، اور وہ اس تحریک کو جو ہے نا انہوں نے نابود کر دیا۔ تو اللہ کے اتنے معتبر وہ بندے تھے دونوں کے، جب ان کی شہادت ہوئی تو دونوں کا جسم مبارک اللہ میں نے غائب کر دیا وہاں سے، تاکہ دشمنوں پھر سے نہ۔ آج وہاں مقبرے ہیں یقیناً دونوں کے، لیکن وہ خود ان کی لاشیں جو ہے نا اس کے اندر نہیں دفن ہے۔ تو آج 300 سال 350 سال ہو گئے، لیکن اس جیسے تحریک، اس جیسے بندے جو نا، وہ پھر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے بر صغیر میں۔ تو وہ بالا کوٹ اس لیے مشکل رکھے گا کہ وہاں ان دو بندے، مضبوط بندے اسلامی تحریک کے جو ہے نا، وہاں ان کو شہادت ملی، اور پھر وہیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ہماری ذہن میں آنی چاہیے، جب وہاں سے گزریں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ارادہ باندھیں کہ اللہ میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اسی طرح مضبوط لوگ ہوں جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کو سمجھ کے اپنی زندگی کو صحابہ کی طرز پر استوار کیا، اور امید کے ساتھ کہ اللہ میاں ان میں برکت دے گا، لیکن قدرت کو اور کچھ منظور ہوتے ہیں، ان کی جلد شہادت ہو، کچھ علاقے تو کی ہے، لیکن بہت سارا ارادہ جو بر صغیر آگے بڑھنے کا تھا وہ نہیں ان کو حاصل ہو سکا۔ اس لیے بالاکوٹ سے جب بھی گزریں، جب بھی جائیں، تو ان کے مقبروں کو یاد کریں، ان کی ہستی کو یاد کریں، ان کی تاریخ کو پڑھیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ میں تو پڑھا تو میں تو حیران ہو کے رہ گیا، پوری زندگی صحابہ، ٹوٹل زندگی، اور اسی طرح اسی لیول پر، اسی خاکوں پر نہ انہوں نے اپنی زندگی کو اٹھایا تھا، اور بر صغیر میں ایک انقلاب برپا کرنے کی ارادے کے ساتھ اٹھے تھے، اور وہاں جا کے وہ شہید ہو گئے۔ موت پر ہر ایک وانی ہے، لیکن شہادت کی موت جسے نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ ان خوش قسمت لوگوں میں وہ دونوں بہادر لوگ اور ان کے ساتھی تھے۔ اللہ میاں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ اس کائنات کے اندر زندہ رہیں، تاکہ اسلامی نظام کی خواہش لے کے اس دنیا سے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں اس خواہش کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔